میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں پڑھی موضوع کے لحاظ سے اور ایک حدیث پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان جیسے ہو جائیے، ان کے مذہب کو قبول کر لیجیے، لیکن یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ تو اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو اسلام دیا ہے، یہ وہ مذہب دیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مذہب کو قیامت تک کے لیے پسند فرما لیا۔ اور دوسری آیت میں نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے اوپر، تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرو، نصرت کرو، ایک دوسرے کو ترغیب دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے اوپر، سرکشی کے اوپر، نافرمانی کے اوپر کسی کی مدد، کسی کی ہیلپ، کسی کی نصرت نہ کرو۔ اب ان دونوں آیتوں کے ضمن میں چند باتیں رکھنی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ حق بات کہوائے۔ آج 29 تاریخ اور ابھی عنقریب 2 دن کے بعد کہتے ہیں کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب کے موبائل پر، واٹس ایپ پر اور جو بھی پیغامات کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، سب پر ایک ہی میسج ہوگا، ایک ہی پیغام ہوگا، ہیپی نیو ایئر، یعنی نیا سال مبارک۔ اور پھر معاملہ صرف یہیں تک محدود ہوتا تو قابل برداشت تھا، قابل معافی تھا۔ معاملہ تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہر وقت آپ کی غلامی کا دعویٰ کرتے اور اسلام کے دھنی کہلاتے، ایسے موقعوں پر ہم حدوں کو پار کر جاتے، اپنے آپ کو بھلا دیتے، ہم اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو، اپنے مذہب کو بھلا دیتے ہیں، اور ہمارے زبان پر، ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چلو انجوائے کی رات ہے، مزے کی رات ہے، مزے لے لو، پھر دیکھا جائے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اور یہ بات ہم پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ نہ تو یہ ہمارا مہینہ ہے، نہ تو ہمارا سال ہے۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ویسے تو سب کچھ ہمارا ہے، ساری کائنات ہماری، چونکہ اللہ ہمارا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دن بنائے ہیں، اللہ نے رات بنائی ہے، اللہ نے یہ موسم بنائے ہیں، اللہ نے ہم اور آپ کو بنایا۔ لیکن دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بانٹ لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم غیروں کی پیروی نہ کریں، غیروں کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ دوسرے گھروں میں وہ جاتا ہے جس کا اپنا گھر نہیں ہوتا، دوسرے کے کھانوں کی طرف وہ دیکھتا ہے جو جسے اپنے گھر کھانا نہیں ملتا، بھوکا ہوتا، دوسرے کی تہذیب کو، تمدن کو وہ دیکھتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی تہذیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں تو وہ طریقہ، وہ تہذیب دیا ہے جو دنیا میں بھی ہمیں کامیابیوں سے سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے سرخرو کرے گی۔ اللہ نے ہمیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام دیا ہے، مذہب دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم پریشان ہوں، اس لیے دیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے اللہ نے ان منکرات سے، ان چیزوں سے، ان اشیاء سے بچنے کا حکم دیا ہے جو انسان کو، انسان کے اخلاق کو، انسان کے طور طریق کو تباہ کرنے والی، انسان کو برباد کرنے والی۔ اللہ نے ان کاموں کو اپنانے کا اور ان پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ جو انسان کے لیے سراسر کامیابی و کامرانی، اس کی کامیابی کی کنجی اور چابی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ابھی جیسے 31 کی رات ہوگی
تو نہ جانے کتنے نوجوان، اور نوجوان ہی نہیں بلکہ اب تو اس میں ادھیڑ عمر اور بزرگ لوگ بھی شامل ہونے لگے نیا سال منانے میں. ہماری دکانوں میں، ہمارے کارخانوں میں، ہمارے گھروں میں وہ چپکی ہوئی اور لٹکی ہوئی نظر آئی. لیکن کیا ہم نے کبھی احساس کیا ہے کہ ہم نے سال میں کیا کھویا کیا پایا؟ جو لمحہ اللہ کے بغیر ذکر کے گزرتا ہے وہ لمحہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ اور سبب. جو زندگی کا لمحہ، جو منٹ، جو سیکنڈ اللہ کی یاد میں گزرا، اللہ کی عبادت میں گزرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرا، وہی لمحہ، وہی سیکنڈ، وہی منٹ، وہی دن، وہی رات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ اور زینہ ہے. اور وہی اصول ہے، اسی کو ہم نے حاصل کیا. اور جو دنیا کی بڑی بیماریاں ہیں، انسانوں کو تباہ کرنے والی، انسانی کلچر کو نیست نابود کرنے والی، انسانوں کو جانوروں کی حرکتوں میں تبدیل کرنے والی، انہی پر دنیا عمدی پڑ رہی، یعنی شراب اور شباب. شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس رات میں، یعنی اس نئے سال کی رات میں جتنی شراب پوری دنیا میں پی جاتی ہے، ایک رات میں اتنے پورے سال میں نہیں پی جاتی. اور جبکہ شراب اخلاق کو بھی تباہ کرتی ہے، مال کو بھی تباہ کرتی ہے، اور انسانیت کو بھی تباہ کرتی ہے، معاشرے کو بھی تباہ کرتی ہے. کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے یہ واقعہ ثابت ہے، بعض کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص، اس کو ایک عورت نے پکڑا اور کہا کہ دیکھو 3 چیزیں تمہیں کرنی ہیں، 3 کر لو، یا تینوں میں سے ایک کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں. کیا کرنا ہے بھائی؟ یا تو آپ ہمارے ساتھ مکالمہ کر لیجیے، یا تو یہ چھوٹا سا بچہ اس کو قتل کر دیجیے، یا تو یہ تھوڑی سی شراب اس کو پی لیجیے. اب ظاہر سی بات ہے، اس نے سوچا کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب تھوڑی سی ہے، تھوڑی منہ میں ڈال لیتے، اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنا نکل لیں گے، کسی سے جان تو بچے. اس نے شراب پی، پھر شراب کے نشے میں اس نے تینوں گناہ کر ڈالے، منہ بھی کالا کیا، بچے کا قتل بھی کیا. حدیث کے اندر کہا گیا ام الفواحش، یعنی شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے. اور اس کی سزا دنیا میں تو مل ہی جاتی ہے جو ملتی ہے، بہرحال آخرت میں اتنی خطرناک اس کی سزا ہے. یہ فرمائے کہ جو عورتیں دنیا کے اندر اپنا منہ کالا کرتی تھی، جو عورتیں اور جو مرد زنا کرتے تھے، پرائی عورتوں، پرائی بیٹیوں، پرائی بہنوں کو تباہ برباد کیا کرتے تھے، ان کی شرمگاہوں سے جو مواد و خون اور پیپ بہے گا، جس کی بدبو سے جہنمی بھی پریشان ہوں گے. یعنی وہ جہنم کے اندر آدمی کا بدن جل رہا ہوگا، کسی کا کچھ ہو رہا ہوگا، اس کی تکلیف الگ، لیکن اس نہر کی، یہ جو گندگی کی نہر ہے، اس کی بدبو اتنی تیز ہوگی کہ اس سے وہ جہنمی بھی پریشان. اس نہر کا وہ اس کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب ہے. نوجوانوں، شراب کی عادت ڈالنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں دنیا والوں نے چلا دی. ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں ان سے بچنا ہوگا، ہمیں ان سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لتیں جب لگ جاتی ہیں تو چھوٹتی نہیں ہیں، انسان کو تباہ و برباد ہی کر دیتی. بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہتیں تباہ کر دی، بڑے بڑے پہلوانوں کی قبروں کو توڑ دیا. اور یہی حال زناکاری کا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زناکاری کے قریب مت جانا، برا راستہ ہے، یہ برا کام ہے،
حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ الزنا یوجب الفقر، دوسری حدیث میں فرمایا اذا ظہر الزنا ظہر الفساد ظہر الفقر والمسکنہ، کہ جو قوم، جو معاشرہ، جو انسان زنا کا عادی ہو جاتا ہے، زنا کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فقر واجب ہو جاتا ہے، تنگ دستی، بیماری، آداری، پریشانی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس کھانا نہ ہو وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، جس کے پاس اچھا بنگلہ نہ ہو وہ فقیر ہے، جس کے پاس اچھے گھر سے جس کے رشتے نہ ہوتے ہو وہ فقیر ہے۔ نہیں، یہ مسکرت نہیں ہے، یہ غربت نہیں ہے، یہ تو وقتی ضرورتیں ہیں، وقتی مصیبتیں ہیں۔ اصل غربت تو یہ ہے کہ اللہ دلوں کا چین چھین، سکون چھین، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ بھلے کروڑہ کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں، عالی شان مکان کے اندر ہوں، ہزاروں ان کے غلام اور خادم آس پاس لگے ہوئے ہوں، لیکن چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ بیڈ تو خرید سکتے ہیں، وہ اعلیٰ مکان تو بنا سکتے ہیں، وہ اچھے نوکر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن سکون کی نیند وہ نہیں خرید سکتے۔ یہ دنیا کی کسی بازار میں نہیں بکتی۔ دل کا چین، دل کا سکون کا کوئی کارخانہ نہیں کھلا ہوا ہے دنیا میں، کوئی فیکٹری نہیں کھلی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا انعام، یہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ دے۔ اگر دنیا میں خریدی جا سکتی تو آج یہ بڑے بڑے لوگ خودکشیاں نہ کر رہے ہو۔ اس لیے ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ یہ دنیا جس کی طرف ہم للچائی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کے پیچھے بغیر کسی سوچے سمجھے چلے جا رہے ہیں۔ صاحب مولانا تو کام ہی کہنا ہے کہ صاحب یہ نہ کرو اور نہ کرو، ان کو پتہ نہیں کیا ان کا ہو جاتا ہے۔ ارے مولانا سے آپ کی کیا دشمنی؟ اللہ سے آپ سے کیا دشمنی؟ اللہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کا بھلا چاہا۔ ایسے جو نیک بات، اچھی باتیں بتاتے وہ بھی آپ کا اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے خرافات سے بچو، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ چند دیر کا مزہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر اسی نشے میں ہماری موت ہو، اسی حال میں ہماری موت ہو گئی تو ہم کیا کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ جس حال میں آدمی مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں، اور آج کل تو بغیر کسی اس کے ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے کوئی بھی ہم نے میسج کو لائک کر دیا، لائک کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ پسند کرنا، اور فرمایا کہ جو گناہ کو پسند کرے وہ گناہ کرنے والے کے برابر، جو برا طریقہ ایجاد کرے وہ کرنے والے کے برابر ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، بچے ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، کچھ لوگ، ہم نے کہا دل میں سوچا یہ کتنے اچھے لوگ، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ نہ ہم ناچ میں ہیں، نہ ہم شراب میں ہیں، نہ ہم جوئے میں ہیں، کسی میں نہیں، صرف یہ سمجھنا ہی ہمارا گناہ میں ملوث ہونا برابر۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک جگہ قبر کھودی گئی، کچھ باتیں اس طرح ہے کہ دیکھا گیا تو یہودی کی قبر میں عالم کی لاش اور عالم کی قبر میں یہودی کی لاش۔ کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگے یہ تھا تو عالم ضرور، لیکن یہ اس مذہب عیسائی کے مذہب کو پسند کرتا۔ تو آج ہم سوچیں ہماری پسند کیا ہے؟ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلامی امور کو پسند کرتے ہیں، یا غیروں کے طریقے کو پسند کرتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس حال میں، جس خیال میں، جس عقیدے پر تم جیو گے اسی عقیدے پر مرو گے، اسی پر اٹھائے جاؤ۔ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ صحابہ کرام نے جو چن چن کر اور ایک ایک چیز کو اپنے حلق سے نکال دیا تھا۔ عبادت میں بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، تو گناہ میں کہاں سے ہم کر سکتے ہیں؟ اور ایسے موقع پر بڑی فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج جن برائیوں کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، کل جب میدان حشر کے اندر وہ ترازو کے اندر تلیں گی اور ایک ایک برائی پر جہنم ملے گا، ایک ایک اچھائی پر جنت ملے گی، اس وقت ہمیں اندازہ ہمیں اندازہ کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم کسی مال میں کسی دکان پہ چلے جائیں، ہماری من پسند کی چیز ہم خریدے لیکن 2 روپیہ ہمارے پاس کم تھا، 1 روپیہ کم تھا، جس کی وجہ سے دکاندار نے نہیں دیا تو کتنا افسوس ہوگا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 روپیہ کی قدر کیا، جیب میں بھریں تو بھریں، کوئی قدر نہیں۔ ایسے میدان حشر کے اندر ایک ایک نیکی کا پتہ چلتا ہے، فلاں کی نیکیاں اتنی ہو گئی جنت میں چلا گیا، فلاں کی برائیاں اتنی ہو گئی جہنم میں چلا گیا۔ ایک ایک نیکی کے لیے فرمایا کہ بندہ دوڑا دوڑا بھاگے گا، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، چچا کے پاس، دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سب انکار کر دیں گے کہ ایک نیکی مل جائے جس کی وجہ سے میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور میں جنت کا حقدار ہوں، کوئی دینے والا نہیں۔ اس لیے کسی کے طریقے کو پسند کرنا گویا کہ اسی طریقے پر جینا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے ہم اسلامی طریقوں کو پسند کریں۔ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ احسان کیا ہے کہ آدم سے لے کر کے آج تک نہ جانے کتنے قومیں، کتنے پیغمبر، کتنے نبی، کتنے رسول آئے، کتنی امتیں آئیں، کتنے انسان آئے، ان میں نہ پیدا فرماتے اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم نے مسلمان بننے کے لیے نہ کوئی اللہ سے ریکویسٹ کی، نہ کوئی درخواست دی، نہ کوئی چٹھی، نہ کوئی خبر بھیجی کہ اللہ نے مسلمان بنا دے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ اب اس احسان کا احسان یہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے شیطان کو دشمن قرار دیا۔ تو پورا اسلام کیا ہے کہ جس طریقے سے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو اسی طریقے سے اپنائیں۔ ادھر ادھر گئے راستے سے بھٹک گئے، ادھر ادھر گئے راستے سے بھٹک گئے، اس لیے بھائی تقوی اختیار کریں۔ اور ایسی خراب مجلسوں میں، ایمان سلب والی مجلسوں میں ہم دور رہیں۔ ایسی مجلسوں نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت تار ہوتی، نہ جانے کتنے نوجوانوں کے جو ہے داغ لگ جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ چھوٹی سی برائی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک غلطی آپ کو تباہ برباد کر سکتے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس لیے تقوی اختیار اور ایسی مجلسوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے وقت پر نہ ہم کسی کو واٹس ایپ کریں، نہ ہم کسی کو پیغام دیں، گویا کہ پیغام دینا ہی اس میں شمولیت ہے۔ اور ہم اس قوم کے ساتھ جب مشابہت ہو جائے گی کہ جس قوم کے اوپر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ لعنت فرمائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ نے مسکنت کو، فقر کو، بے عزتی کو، ذلت کو ان کے منہ پر مار دیا اور کل قیامت کے دن وہ ذلیل ہوں گے۔ باقی بات انشاءاللہ ایسی مجلسوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور میں نوجوانوں سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی مجلسوں شرکت سے مکمل